آج کی اس مجلس کی صدارت فرما رہے ہیں پیر امین الحسنات شاہ صاحب۔ انہیں ڈائس پر دعوت دینے سے قبل میں بڑے ادب سے ملتمس ہوں اس کتاب کے، اس خوبصورت کتاب کے مصنف پیر محمد اسلم رضوی چشتی صاحب سے کہ آپ آئیں اور مہمانوں کا شکریہ ادا بھی کریں اور کتاب کے حوالے سے بھی بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیب مسند صدارت دیوان کریم غریب نواز آقا نعمت حضور سیدی و مرشدی حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب، سجادہ نشین آستانہ عالیہ پیرا شریف و دیگر مہمانان گرامی، سامعین و حاضرین، آج اللہ کریم کے فضل و کرم سے ہم نماز کی کتاب کی تقریب رونمائی میں شریک ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کے اندر میں نے جتنے بھی حروف لکھے ہیں ان حروف میں سے ہر حرف کے پیچھے اگر روحانی قوت کار فرما ہے تو وہ میرے مرشد گرامی کی دعا کا اثر ہے، ان کی دعا کا اثر ہے۔ ہمارا جو کام بھی صحیح ہوتا ہے اور جو راہ راست پہ قدم اٹھتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مرشد گرامی کی سپورٹ کے ساتھ، دعا کی برکت کے ساتھ ہوتا ہے، اور اگر ہم میں کوئی شکم، کوئی کمزوری ظاہر ہوتی ہے تو وہ ہماری بد عملی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ میں اس نشست میں سب سے پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ کریم ہمارے اس صاحبان رحمت کو صبح قیامت تک قائم رکھے اور آپ کی زندگی میں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ مجھ سے پہلے انتہائی موخر اور بہت زیرک لوگوں کی گفتگو ہو چکی ہے، اور یہ موقع بھی نہیں کہ میں اس موقع پہ کوئی خطاب کر سکوں۔ بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ جب اندھیرا بڑھتا ہے، جب تاریکی زیادہ ہو، تو اس وقت چراغ جلانے کی ضرورت بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ خیر القرون سے جیسے جیسے ہمارا فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے تو تاریکی بھی بڑھتی جا رہی ہے، لیکن جو خیر کی قوتیں ہیں ان کو فعال رہنے اور فعال رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو قرآن مقدس جو اس جہان رنگ و بو میں برائی بے حیائی کے خاتمے کے لیے اللہ کریم نے اتارا تھا، اگر اس قرآن مقدس کی تلخیص درکار ہو، قرآن مقدس کا خلاصہ اور نبذہ اگر آپ چاہیں تو وہ اللہ کریم نے قرآن نماز کے اندر رکھ دیا، اور اس دعوے کے اوپر دلیل یہ ہے کہ اگر آپ قرآن مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہر دوسری تیسری آیت کے بعد اللہ کریم کی کوئی ایسی صفت مذکور ہے کہ وہ خبیر ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، میں دیکھ رہا ہوں، میں تیری شارک سے قریب ہوں، میں ہمہ وقت تیرے معاملات کو دیکھ رہا ہوں۔ تو ہر دوسری تیسری آیت قرآن مقدس کی وہ آیت مراقبہ ہے، اور انسان کو قرآن مقدس یہ شعور عطا فرماتا ہے کہ تم ایک آوارہ جانور کی طرح نہیں ہو، بلکہ تمہاری نگرانی ہو رہی ہے اور تم اللہ کی نگاہ میں ہو، اور اسی سبق کو پختہ کرنے کے لیے اللہ کریم نے نماز عطا فرمائی۔ حضرات، نماز صبح سویرے ساری نمازیں اکٹھی بھی پڑھی جا سکتی تھیں، انسان بڑا مصروف ہوتا ہے، ساری نمازیں صبح سویرے ادا کر دی جاتی اور پھر بندہ فارغ ہو جاتا، لیکن یہ جو ٹائم کا وقفہ ہے، ایک نماز پڑھو پھر 2 گھنٹے کا وقفہ، پھر ایک نماز پڑھو پھر 1 گھنٹے کا وقفہ، یہ جو وقفہ جات ہیں، یہ اس میں یہ حکمت کار فرما ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کیسے پڑھنی ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اپنے رب کی بارگاہ میں ایسے کھڑا ہونے کی کوشش کر کہ تو اپنے رب کے جلوے دیکھ رہا ہو،
اور اگر یہ تصور نہ بن سکے تو کم از کم اتنا تصور تو ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اور یہ تصور بھی کوئی چھوٹا تصور نہیں ہے. اگر انسان کے سینے میں اللہ کی محبت ہو تو انسان اس کے اوپر بھی اس کی روح جو ہے وہ جھومتی ہے کہ شکر ہے مجھ مسکین پہ اس کی نظر ہے. عنایت دیدار کے قابل کہاں اپنی نظر ہے، یہ ان کی عنایت ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے. یہ بھی بڑی عنایت ہے کہ اللہ کریم کی ہم نظر میں ہیں. تو حضرات، چونکہ اس وقت فحاشی، عریانی اور برائی یہ بڑھتی جا رہی ہے اور قرآن مقدس کا یہ دعویٰ ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. اب یہاں فحشا اور منکر کی کوئی قید نہیں لگائی گئی کہ معاشی برائی ہوگی، معاشرتی برائی ہوگی، سیاسی برائی ہوگی یا کسی بھی حوالے سے کوئی بری چیز ہوگی تو کوئی ایک قید کے ساتھ بات کی گئی ہو، بلکہ قرآن کہتا ہے برائی کی جتنی قسمیں متعارف ہو سکتی ہیں اور فحشا کی جتنی قسمیں متعارف ہو سکتی ہیں معاشرے میں، جتنی برائیاں موجود تھیں کسی دور میں، آج کے دور میں پیدا ہوئی، پھر بعد میں پیدا ہوں گی، جتنی بھی برائیاں کسی بھی دور میں پیدا ہو سکتی ہیں، ہر دور کی برائی کے تدارک کے لیے نماز یہ اپنے اندر پورا سامان رکھتی ہے. سیاست کا اصلاح، سیاست کی اصلاح اس سے ہو سکتی ہے، معاشرت کی اصلاح اس سے ہو سکتی ہے، معیشت کی اصلاح اس سے ہو سکتی ہے، بد نظمی کی اصلاح اس سے ہو سکتی ہے. اور بس میں اسی پہ گفتگو کو سمیٹتا ہوں، میں لمبا نہیں کرنا چاہتا. حضرات، اس کتاب میں نے حضرت واصف علی واصف کے ایک جملے کو بنیاد بنایا. وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کریم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ تو فرشتوں نے سجدہ کر لیا اور شیطان اکڑ گیا. تو فرشتوں کی سجدہ کرنے میں جو وجہ کار فرما تھی وہ کیا تھی، اور شیطان کے سجدہ نہ کرنے میں جو وجہ کار فرما تھی وہ کیا تھی؟ فرشتوں نے اپنے رب کو محبوب سمجھا تھا، محبوب سمجھا تھا. تو جب اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو محبوب سمجھ کے اللہ کریم کو اس کے حکم کے سامنے فرشتوں نے سر جھکا دیا. تو شیطان کا مسئلہ یہ تھا کہ اس نے اللہ کو معبود تو سمجھا تھا لیکن معبود نہیں سمجھا، اس کا معبود نہیں تھا، اس لیے اس نے انکار کر دیا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نماز ادا کریں تو اپنے رب کو اپنا محبوب سمجھ کے ادا کریں. اس پوری نماز کے اندر اگر کہیں بھی کوئی لفظ لکھتے ہوئے میرے دل میں یہ آرزو مچی ہو کہ اس کے اوپر بابا ہوگی، اس کے اوپر نعرے لگیں گے، اس کی تقریب رونمائی ہوگی، اس کے اوپر مجھے تحسین کے ڈونگرے برسائے جائیں گے، میں اس لمحے کے اوپر اپنے رب سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. میں نے کوئی ایک رب بھی الحمدللہ ایسا نہیں سیکھا کہ مجھے داد کی طرف ہو، مجھے یہ خواہش ہو کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں. میری ساری کتاب میں صرف ایک چیز کا فرما ہے، وہ یہ ہے کہ جب یہ کتاب پڑھتے ہوئے اللہ کے کسی بندے کی آنکھ سے ایک محبت کا آنسو نکلے گا، میرا مقصد پورا ہو جائے. میں آخر میں اپنے مرشد گرامی حضور غریب نواز حضرت قبلہ پیر محمد امین الاسناد شاہ صاحب آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ چھوٹی سی تقریب میں آپ جیسی بہت بڑی شخصیت تشریف لائے. ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. حضرت قبلہ پیر محمد نور المصطفیٰ رضوی صاحب آپ بھی اپنی عدالت کے باوجود انتہائی محبت سے تشریف لائے، میں آپ کا بھی مشکور ہوں. حضرت علامہ عبدالرحیم شوکت صاحب تشریف لائے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب علامہ احسان صدیقی صاحب تشریف لائے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میاں اقبال صلاح الدین صاحب تشریف لائے، بلکہ انہوں نے یہ ہمیں حال عطا فرمایا، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. چودھری فہیم الرحمان سیگل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب چودھری شہزاد اسلم صاحب کا بہت مشکور ہوں. میاں انتظار حسین صاحب دینگا سے، یہ ہمارے بھائی ہیں، تو یہ لمبا سفر کر کے انتہائی محبت کے ساتھ تشریف لائے، سابق امیدوار ہیں MNA کے، وہ تشریف لائے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس کتاب میں 4 شخصیات وہ خاص طور پہ قابل ذکر ہیں. ایک ملک سہیل آبان صاحب ہیں، جن کو میں کسی دور فون پہ نماز کا ترجمہ پڑھاتا تھا، تو انہوں نے پتہ نہیں ان کے ذہن میں بات ہے، انہوں نے لکھنا شروع کیا، فائل بنا کے رمضان کے بعد میرے سامنے رکھا. مجھے خیال آیا کہ اس کے اوپر تو پھر لکھنا چاہیے، تو میں نے یہ کتاب لکھنے کا ارادہ کیا.
بھائی فاروق صاحب سے میں نے گزارش کی، انہوں نے کہا آپ لکھیں میں چھپواؤں گا، تو میں ان دونوں بھائیوں کا بہت مشکور ہوں۔ اور آج کی اس تقریب کے حوالے سے میں فرید احمد مصطفی جو ایک چھوٹی عمر میں بڑے دماغ کی شخصیت ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایک نظر میں جب کتاب کو دیکھا تو کہا اس کی تو ہمیں تقریب رونمائی کرنی چاہیے، تو میں نے اس کو اللہ کی عنایت سمجھ کے قبول کیا، لیکن میں نے عرض کی کہ میں اپنے مرشد گرامی سے اجازت لوں گا، آپ نے پرمیشن دی تو پھر ہم یہ کام کریں گے۔ الحمدللہ آج یہ تقریب اپنے جو بن پہ ہے، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سبھی لوگوں کا انتہائی مشکور